ویورز ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. کچھ مسئلے وہ ہیں جو پاکستان کی پولیٹیکل آئیڈیالوگ، پاکستان کی پولیٹیکل فلسفی کو ڈیل کرتے ہیں، اور کچھ مسئلے وہ ہیں جو پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، اور ان کو ٹیکل کیے بغیر پاکستان کسی بھی مقام پہ نہیں پہنچ سکتا. جو پولیٹیکل فلسافیکل مسئلے ہیں، وہ جیسے کشمیر کا ایشو ہے، وہ ہمارے لیے پولیٹیکل فلسفی کا مسئلہ بھی ہے، وہ ہمارے لیے زندگی موت کا مسئلہ بھی ہے، آبویسلی وہ ہمارے لیے آئیڈیالوگ کا مسئلہ بھی ہے کہ کشمیر پاکستان کی شرح ہے. قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر آج تک ہر حکمران نے یہی سمجھا اور اس طرح اس کیس کو پیش کیا. جبکہ گراؤنڈ ریالٹیز میں پاکستان جو ہے وہ تعلیمی میدان میں بہت پیچھے ہے، اور تعلیم کو لے کر بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ پہ کہ وہ کوئی ریفارمز پیش نہیں کر سکے. تو انہوں نے جو پہلی ریفارمز پیش کی ہیں وہ ہے تعلیمی نصاب کو یکجا کر دیا ہے، وہ بھی کنٹروورسی اور شدید تنقید کی زد میں ہیں. ان دونوں ایشوز کو آج کے اس پروگرام میں اٹھاؤں گا آپ کے سامنے، اور تعلیم کا ایشو جو ہے وہ سب پہ ڈومینیٹ کرتا ہے. کشمیر کو لے کر آج ایک بہت امپورٹنٹ بیٹھک ہوئی اسلام آباد کے اندر، اور وزیر خارجہ، ڈی جی آئی ایس آئی اور پرائم منسٹر پاکستان نے پہلی دفعہ ایک نقشہ پیش کیا ہے جس کے اندر پاکستان کا حصہ دکھایا گیا ہے مقبوضہ کشمیر کو. پرائم منسٹر نے اس موقع پر کیا کہا، ذرا سن لیتے ہیں. آج پاکستان کا تاریخی دن ہے، جو ہم پاکستان کا پولیٹیکل میپ دنیا کے سامنے لے کے آ رہے ہیں. یہ سب سے پہلے پاکستانی قوم کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے. اس کے بعد یہ پاکستان اور کشمیر کے لوگوں کا جو اصولی موقف ہے اس کی تائید کرتا ہے. اور جو ہندوستان نے 5 اگست پچھلے سال غاصبانہ اور غیر قانونی قدم اٹھایا تھا کشمیر میں، یہ اس کی نفی کرتا ہے. جی، یہ سیاسی مونولوگ بہت اچھا ہے، ہمیں یہی کرنا چاہیے تھا. پاکستان نے پولیٹیکل نقشہ دے کے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ کشمیر ہمارا حصہ ہے، لیکن گراؤنڈ پہ جو ہے وہ کشمیر کا سٹیٹس ہم جانتے ہیں کہ 5 اگست کو آج سے 1 سال پہلے جو ہے جس طرح چینج کیا گیا 370 آرٹیکل، جو کہ ہندوستان کے دستور کا حصہ ہے، جس کے اندر کشمیر کو ایک انڈیپینڈنٹ ڈومینین کا حصہ حاصل تھا، جہاں پر انڈینز جو ہیں وہ نہ پراپرٹی بائی کر سکتے ہیں، نہ دوسرے انڈینز آ کے وہاں پہ ووٹ کا رائٹ رکھتے ہیں. وہاں کے لوکل جو سارا سیٹ اپ ہے اس کو ایک انڈیپینڈنس حاصل تھی، وہاں پہ پرائم منسٹر ہوتا تھا. یہ تمام سٹیٹس ہندوستان نے پاکستان تحریک انصاف کی اسی دور حکومت کے اندر ختم کیا، اور اس پریڈکشن کو غلط ثابت کیا جو پرائم منسٹر عمران خان کہہ رہے تھے کہ اگر مودی اب کی دفعہ الیکشن جیت کر آ گیا تو کشمیر کا مسئلہ جو حل ہو جائے گا. وہ حل انڈیا کے حساب سے تو ہوا، جو کہ جابرانہ ہے، جو کہ فاشسٹ ہے، جو کہ ایک غیر جمہوریت کنڈا ہے کہ کشمیریوں کو لاک ڈاؤن کیا ہوا 1 سال سے. لیکن وہ حل وہ نہیں تھا جو پرائم منسٹر سوچ رہے تھے، جو پرائم منسٹر ڈریم کر رہے تھے ایز اے اسٹیٹس مین. میرے ساتھ پروگرام کے اس حصے میں، اس کے بعد تعلیم پہ ضرور بات کروں گا میں. آج کا میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ایشو تعلیم ہے کہ پاکستان میں تعلیم کو لے کے بھی کنٹروورسی شروع ہو جاتی ہے. تو تعلیم کو کس طرح ڈیل کیا جائے، کیونکہ اگر یہ ملک باشعور ہوگا، یہ ملک زیادہ تعلیم یافتہ ہوگا، اس ملک کے زیادہ بچے اسکولوں کے اندر پڑھیں گے، ماڈرن ایجوکیشن حاصل کریں گے، سائنس حاصل کریں گے، تبھی ہم پوری دنیا سے مقابلہ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ اس انڈیا سے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے کشمیر پہ قبضہ کیا. علی نواز ایوان صاحب، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب پروگرام کے حصے میں سب موجود رہیں گے، اور تعلیم کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں ڈاکٹر پرویز ہود بھائی اور ڈاکٹر مریم چغتائی کو زحمت دی ہے. ہارورڈ یونیورسٹی سے آپ پڑھی ہوئی ہیں. علی نواز ایوان صاحب، بڑی اچھی بات ہے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل نقشہ بھی ہم نے دے دیا، لیکن گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ دنیا کی کوئی کنٹری سوائے چائنا کے ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی، اور چائنا بھی یو این کی حد تک جو ہے وہ صرف لداخ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے کشمیر کو لے کے. اس میں ان کا اپنا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے. تو نہ او آئی سی ہمارے ساتھ ہے، نہ یو ای ہمارے ساتھ ہے، نہ سعودی عرب ہمارے ساتھ ہے، نہ ایران ہمارے ساتھ ہے، کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے کشمیر کے مسئلے کو لے کے. اور انٹرنیشنلی بھی ہیومن رائٹس جو انٹرنیشنل لابیز ہیں وہاں پہ بھی ہم یو ایس کو اور ان تھنک ٹینکس کو کنونس نہیں کر سکے کہ ہندوستان نے جبر کیا ہے اور اس کو وڈرا کیا جائے، جو کہ یو این کی قراردادوں کے بھی بالکل خلاف ہے. اچھا ٹھیک ہے کامران بھائی، آپ تھوڑا بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں. یہ آپ نے اپنا پس منظر دیا چیزوں کا، اور جو آپ کا پوائنٹ آف ویو آپ نے اس کے اوپر یہ بات کی. اس سے پہلے جو ہماری گورنمنٹ ہے، اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو انڈیا جو کہتا تھا پاکستان کے بارے میں دنیا اسے اون کرتی تھی، اور اس کا جو نیریٹو یہ تھا کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے جہاں سے ٹیررزم پھیلتا ہے، جہاں سے ٹیررزم ٹریول کرتا ہے، اور وہی جا کے کشمیر کے اندر بھی اور باقی دنیا کے اندر بھی ٹیررزم کی جو چیزیں ہیں، جو طریقہ کار ہے، وہ اس کو بھیجتا ہے، اس کو ٹرانسپورٹر ہے، اس کا ایکسپورٹر ہے، اور پوری دنیا اس چیز کو اون کرتی تھی. آج جو پاکستان ہماری حکومت کے بعد جو ہم نے ویژن دیا، جو ہم نے پالیسی دی، جو فارن پالیسی ہم نے دی، آج انڈیا اکیلا کھڑا ہوا ہے. اور پاکستان جس کو وہ انڈیا آئسولیٹ کرنے جا رہا تھا، جس کو کہہ رہا تھا پاکستان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوگا، آج دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. آپ نے کہا صرف چائنا یونائٹڈ نیشن کی حد تک کھڑا ہے، ملیشیا کھڑا ہے ہمارے ساتھ، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. اس کا ایک اپنا ایشو لداخ ہے.
کشمیر کے ایشو کے اوپر چائنا نے بڑا کلیئر سٹینڈ لیا یونائٹڈ نیشنز کے اندر. ٹرکی، ملیشیا اور بہت سارے ممالک کشمیر کے ایشو پہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, بڑے اوپنلی کھڑے ہوئے ہیں. اور جو نریٹو پاکستان نے بلڈ کیا ہے, جو انٹرنیشنلی اس کو اون کیا گیا ہے, جو مودی اور جو ہٹلر کا نیکسس بلڈ کیا گیا ہے, اور آج مودی کو ہٹلر کے نام سے پہچانا جاتا ہے, اس کی نسبت کے طور پہ جانا جاتا ہے, یہ تو پہلے نہیں تھا. اور آپ دیکھیں پھر بات وہی ہے کہ ہم ایک بات بتا دیں علی نواز صاحب, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیریٹو تھا آپ کی گورنمنٹ کے آنے سے پہلے کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے, یہ نیریٹو کس نے بنایا تھا پاکستان میں؟ پاکستان میں نہیں, انٹرنیشنلی, خدا نہ خواستہ انٹرنیشنلی جو انڈیا چاہ رہا تھا. بنائیے. اچھا نہیں میری بات سنیں, انٹرنیشنلی انڈیا نے کیا آپ کو ہر جگہ کیا ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا, ہر وقت یہ کہتا تھا میں پاکستان کو آئسولیٹ کر دوں گا, اور اس کی بات سنی جا رہی تھی, یہ نہیں کہ اس کی بات سنی نہیں جا رہی تھی. چلیں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بریک تھرو کیا آپ نے, ٹھیک ہے, میں اس پہ آپ سے کاؤنٹر نہیں کرتا, یہ میں اس سے کاؤنٹر نہیں کرتا, نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ, لیکن میں ضرور چاہوں گا اپوزیشن اس پہ اپنا پرسپیکٹو دے. آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی تھے اس ایشو کو لے کر. طارق بھائی یہ بتا دیجئے کہ یہ نیریٹو تو ایٹ لیسٹ ٹرانسفارم ہوا ہے پاکستان کے متعلق, جو انٹرنیشنل نیریٹو تھا کہ پاکستان نیریٹو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے, اب وہ چینج ہو گیا, اب پاکستان ٹیررسٹ اسٹیٹ نہیں ہے. اب ایف اے ٹی ایف میں بھی ہماری پوزیشن امپروو ہوئی ہے. اب امریکہ بھی ٹرمپ صاحب جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ دوستی کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ آنیسٹ آدمی ہے, مجھے اس پہ بھروسہ ہے کہ ٹیررسٹ کو چھوڑے گا نہیں. تو یہ تو پاکستان کا انٹرنیشنل امیج بحال ہوا ہے, اور یہ نقشہ جو ہے تو بہت بڑا بریک تھرو ہے جو پاکستان نے ایک دیا آج, جو کوئی گورنمنٹ شاید پہلے نہیں کر سکی. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران بھائی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں ایشوز, کشمیر کا ایشو ہو یا پاکستان کی سلامتی کا ایشو ہو, اس حوالے سے ہماری جو لائن ہوتی ہے وہ ابو پارٹی لائن ہوتی ہے, اور وہ پاکستان کے لیے ہوتی ہے, یہ بات واضح ہونی چاہیے. اس لیے وہ کام جو موجودہ وزیر اعظم حاصل نہیں کر سکے ہوں, جو حکومتی ممبر ہیں پارلیمنٹ کے, انہیں بھی چاہیے کہ وہ باتیں نہ کریں, اور میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ میرا کام کوئی تنقید برائے تنقید ہے. جو حقیقت ہے اسی کے مطابق ہمیں رہنا چاہیے, اور حقیقت کو مان کر ہی ہم کوئی بہتری لے کے آ سکتے ہیں. اگر ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان کو اس سے پہلے پوری دنیا خدا نخواستہ سمجھتی تھی کہ یہ دہشت گردی کے لیے ہماری سرزمین استعمال ہو رہی ہے, اور آج پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا میں نیریٹو ہمارا بدل چکا ہے, تو ایسا انفارچونیٹلی بہتر ضرور ہوا ہوگا, لیکن ابھی وہ چیز ابھی حاصل نہیں ہو سکی. آج بھی جو کہا میرے بھائی نے, علی اوان نے, کہ جناب ہمارا پوری دنیا میں ہمارے ساتھ دنیا کھڑی ہو گئی ہے, انفارچونیٹلی نہیں کھڑی ہوئی. یہ بات ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے, اور لمحہ فکریہ اس لیے ہے کہ کشمیر میں, جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا, کہ کشمیر کا وہ سٹیٹس جو 70 سال سے تبدیل نہیں ہو سکا تھا. جو مقبوضہ کشمیر میں کشمیری موجود ہیں, ان کے رائٹس کو موجودہ مودی کی جو گورنمنٹ ہے, میں تو اس کے لیے آپ ٹی وی پہ بیٹھے ہیں, ورنہ بڑے سخت الفاظ ہیں میرے دل میں, اور جذبات ہمارے بالکل کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں جب ہم اس ظالم شخص مودی جس کا نام ہے اس کا ذکر کرتے ہیں. اس دور میں وہ غصب کیے گئے ہیں, اور آرمی برادری کو جس طرح ہمارا ساتھ دینا چاہیے تھا, بحیثیت پاکستانی مجھے افسوس ہے کہ وہ ساتھ عالمی برادری ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کیا ہیں, اس کے اوپر بڑی لیکن طارق بھائی مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں 70 سال میں سٹیٹس چینج نہیں ہوا, تو یہ عمران خان صاحب کا قصور تو نہیں ہے کہ مودی کا دماغ پھرا اور اس نے فاشزم کا مظاہرہ کیا اور اس نے سٹیٹس چینج کر دیا. عمران خان نے اس کو نہیں کہا, نہ عمران خان صاحب کی, اگر آپ کی گورنمنٹ بھی ہوتی تو شاید سٹیٹس چینج ہوتا. نہیں کہا جی بالکل, یہ بات صحیح ہے کہ عمران خان صاحب نے اسے نہیں کہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو موجود اپوزیشن ہے, میں اس کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ انکنڈیشنل سپورٹ اس ایشو کے حوالے سے دنیا میں جہاں بھی اس کو گورنمنٹ اجاگر کرے گی, اپوزیشن ساتھ دے گی. اس ایک جو انلیجیٹیمیٹ ایکٹ ہے مودی کا, جو غیر قانونی قدم ہے, جو ظالمانہ قدم اس نے اٹھایا, اس کے خلاف حکومت جہاں آواز اٹھائے گی وہاں اپوزیشن ان کا ساتھ دے گی. ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ابھی بہت سارے وہ ممالک جن سے ہمیں توقع تھی کہ وہ ہماری آواز میں آواز ملائیں گے, لیکن ابھی تک وہ خاموش ہیں. اب ان کے جو ویسٹڈ انٹرسٹ میں نے کہا انڈیا کے ساتھ ہے, تجارتی ہیں, معاشی ہیں, یہ آخری بات میں ضرور ایک کروں گا. جو آپ نے نقشے کے حوالے سے بات کی, نقشے کی بات سن لیں, جو عمران خان سے جو آپ نے کلپنگ دکھائی نقشے کی, مجھے بہت خوشی ہوئی. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو, اللہ کرے کل ایسا ہو کہ مقبوضہ کشمیر میں کل میں اور آپ کل کٹھے جا سکیں, وہ پاکستان کا حصہ بنے. کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شارگ ہے, لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم حقیقت کی دنیا میں ہیں. آپ نے خود اپنے انٹروڈکشن میں کہا
کہ عملی طور پہ ابھی وہاں پہ جو کشمیریوں کے رائٹس تھے وہ بھی غصب کر لیے گئے ہیں. تو ہمیں صرف نقشے بدلنے سے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, زمینی حقائق نہیں بدلیں گے. صرف ایک نقطہ ہے, یہ کشمیریوں کے ساتھ ہمارا اظہار محبت ہے. ہم نے جو کشمیر ہائی وے کا نام تبدیل کیا اس میں بھی خوشی ہے, لیکن وہ بھی کشمیریوں کے ساتھ محبت کا اظہار ہے. اس کے ساتھ بھی زمینی حقائق وہی ہیں. اس کے تبدیل کرنے کے لیے آپ جو قدم اٹھائیں گے اپوزیشن آپ کا ساتھ دے گی, مل کے لڑیں ہم. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں مسلم دنیا تو خاموش ہے, لیکن پاکستان کے عوام چیخ کے بول رہے ہیں, اور گورنمنٹ خود بھی بول رہی ہے کہ ہم اس عوام کو ریلیف نہیں دے سکے. تو یہ بھی پاکستان کا بڑا اہم ایشو. سے پہلے میں تعلیم اور علم کے اوپر جاؤں تو علی نواز ایمان صاحب, آپ کی اپنی گورنمنٹ کے سب سے امپورٹنٹ منسٹر جو ہیں, سب سے کلوزسٹ الائی عمران خان صاحب کے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عوام کو آپ ریلیف دینے میں ناکام رہے. تو یہ تو سب سے بڑی گراؤنڈ ریالٹی, پہلے اس کو فیس کریں نا پاکستان میں, پھر کشمیر کو تو ہم فتح انشاءاللہ کریں گے. شیخ رشید صاحب نے مجھے کچھ دن پہلے انٹرویو دیا, 2-3 دن پہلے, اور انہوں نے جس بے بسی کا اظہار کیا ہے وہ ہمارے لیے ایک بڑی مایوس کن صورتحال ہے. ذرا سنوائیں جی شیخ رشید صاحب نے کیا کہا اس گورنمنٹ, اپنی ہی گورنمنٹ کے اوپر. مجھے اس ملک میں ایک ٹیکہ نہیں مل رہا تھا, اور یہ این ڈی ایم اے نے ٹیکٹیں ارینج کیے, تو یہاں کئی لوگ مر گئے ہوں گے جن کے پاس دوائی نہیں مل سکی ہوگی. اگر میرے جیسے آدمی کو نہیں مل سکا جس کے سلام دعا ساری طرف تھی. غریب آدمی کبھی غلط نہیں روتا. یہ مافیا جھوٹا, منافق, منکر, مکار, عیار, اور اس مافیے کا ہم کچھ نہ بگاڑ سکیں نہ آگے کچھ بگاڑ سکیں گے. عمران خان جیسا اگر آدمی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا نا تو کوئی نہیں بگاڑ سکتا. اگر میں 40-50 سال میں ان سے شکست کھا گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ عمران خان کو کامیابی دے, میری دعائیں اس کے ساتھ ہیں. لیکن یہ بہت پاورفل لوگ ہیں, یہ بہت آرگنائز لوگ ہیں, ہر چیز خریدتے ہیں. یہ وہ ڈاکو ہیں کہ یہاں اس نظام کے آگے نیزے لگے ہونے چاہیے. پرائم منسٹر کی نیت تو بہت ٹھیک ہے, کام بھی بہت ٹھیک کر رہا ہے, لیکن میں نے آپ سے کہا ہم اس مافیا پہ کنٹرول حاصل نہیں کر سکے. خواہ یہ آٹے کا ہو, خواہ یہ چینی کا ہو, خواہ یہ پیٹرول کا ہو. جب سستا کرنا تھا اتنا پیٹرول سستا کر دیا کہ پیٹرول پمپوں پہ اویلیبل نہیں تھا, اور جب مہنگا کیا تو پیٹرول بھی آ گیا, اور اتنا مہنگا کیا کہ 25-27 روپے پیٹرول مہنگا کر دیا. علی نواز ایمان صاحب, آپ اپنے کولیگ سے, اہم ترین منسٹر الائی ہیں آپ کے, ایگری کرتے ہیں کہ مافیا کو, پاکستان کے عوام کو ریلیف دینے میں ناکام رہی ہے آپ کی گورنمنٹ. آپ کے اپنے وزیر اور آپ کے اپنے الائی شیخ رشید احمد برملا اعتراف کر رہے ہیں اس کا آن ایئر. میں شیخ رشید صاحب کا تو ادھر نہیں کروں گا, پر بڑا ہوپ فل ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کووڈ-19 پوری دنیا اس کے اندر گزر رہی ہے, پوری دنیا اس کو فیس کر رہی ہے. بڑی بڑی اکانومیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, انگلینڈ کی اکانومی 20% کانٹریکٹ کی ہے. جرمنی جو سب سے کہا جاتا ہے یورپ میں اندر جس میں سب سے زیادہ کم اس کی اکانومی پہ افیکٹ ہوا, نیگیٹو 10.6%. آج کے جو فگرز آئے ہیں, پاکستان کو جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے بہت کم ہوا ہے. میں آپ سے آٹا روٹی چینی اور اس کے مافیاز کی بات کر رہا تھا. کووڈ چینی کو تو آپ نے بڑا اچھا کیا, آپ نے سمارٹ لاک ڈاؤن کیا. جی جی جی. اور اس کے اوپر آج پوری دنیا, آپ نے دیکھا بلومبرگ کیا کہہ رہا ہے, آج وال اسٹریٹ جرنل کیا کہہ رہا ہے, اور اس کے امپیکٹس تو آئے ہیں, اور اس کے جو امپیکٹس آئے ہیں وہ آپ فیس بھی کر رہے ہیں. اب اس کے اندر ہماری حکمت عملی ایسی تھی جس میں پوری دنیا میں اپریشیٹ کر رہی ہے. اب کہہ رہے ہیں لوگوں کو ریلیف. دیکھیں یہ مشکل ٹائم تھا, مشکل فیصلے کیے, مشکل اس کے اوپر لوگوں کے اوپر اس کے امپیکٹس آئے. جب ہم نے اکانومی کو کانٹریکٹ کیا, امپورٹ کو کانٹریکٹ کیا, ہم نے امپورٹ بیس اکانومی علی بھائی, آپ کے منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم مافیا پہ قابو ہی نہیں پا سکے, اور بڑا مشکل ہے قابو پانا, اور مایوسی کی بات ہے. یہ تو بہت بڑی ہے. میں شیخ رشید صاحب میں پھر یہ کروں گا انشاءاللہ تعالی. یہ دیکھیں اس سے پہلے پاکستان میں کامران میں مجھے بتائے نا, کہا گیا کہ کارگل پہ کمیشن بٹھائیں گے. کیا کارگل پہ کمیشن بٹھایا گیا؟ کیا رپورٹ پبلک کی گئی؟ کیا چینی کے اوپر پہلے کمیشن بٹھائے گئے؟ علی بھائی, آپ لوگ تو اچھے مینڈیٹ کے ساتھ آئے, آپ ناکام لوگوں کا اور ناکام حکومتوں کا کیوں سہارا لے کر اپنا آرگومنٹ ویک کر رہے ہیں؟ میں کامران بھائی کیونکہ آپ سننا چاہ رہے ہیں نا کہ میں کمپیریزن دوں گا تو پتہ چلے گا نا. نہیں سر, دو بات کیا کمپیریزن اس لیے نہیں بنتا. علی بھائی میری بات سنیں, آپ کو حکومت بٹھا دیا, آپ نے مافیا کنٹرول کرنا تھا, لیکن تو بھائی میں آپ کو بتا سن لینا, میں جی آپ سے بات کر رہا ہوں. اور اب ہم کرنے کی کیا کوشش کر رہے ہیں, ہم بھی اگر سنیں گے میرے پروفیسر, آپ میری بات سنیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا نا. میں سوال کر سکتا ہوں اپنے پروفیسر سے, یہ اتنا رائٹ تو دے نا مجھے, جواب دینے کا رائٹ دینے, سوال کرنے کا آپ کا ہے. فرمائیں سر, فرمائیں پروفیسر کہ میری بات سنیں کہ اس سے انشاءاللہ تعالی یہ واقعی. اب دیکھیں پچھلے گندم کا کرائسس ہے,
पिछले साल सिंध ने गंदम को प्रोक्योर ही नहीं किया। 2 बड़े सूबे हैं जो गंदम की प्रोडक्शन करते हैं, सिंध ने पिछली दफा प्रोक्योरमेंट ही नहीं की। जो आपने आटे की जो कमेटी की रिकमेंडेशंस देखी और जो उन्होंने इंक्वायरी की वो देखी हैं, इस दफा अक्टूबर में वो सिंध कह रहा है कि मैंने रिलीज करना है गंदम के स्टॉक। अली भाई मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट ये बता दीजिए कि चले अब तक तो आप इन माफिया को कंट्रोल नहीं कर सके, अगले 3 साल कुछ स्ट्रेटजी है? क्योंकि ये वही माफिया जिन्होंने नवाज शरीफ हुकूमत की तरक्की रोकी, जरदारी हुकूमत की तरक्की रोकी। जी कामरान भाई आपके सामने हैं, फिगर्स आने शुरू हो गए हुए हैं। अच्छा। और इंशाल्लाह ताला इन माफिया को आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला इनका अंजाम ऐसा होगा जो पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं आ रहा हूँ, दोबारा आ रहा हूँ आपके पास। बिल्कुल ठीक है, तारिक भाई इसमें भी कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन एक बात और है बड़ी कि इमरान खान साहब की ये क्वालिटी तो है जो काम बंदा नहीं करता को फारिग कर देते हैं। तानिया एड्रेस के मुतालिक पता चला मुबैना तौर पर फारिग की गई, वजीर सेहत जो मुशीर सेहत थे जफर मिर्जा उनके मुतालिक मुबैना तौर पर पता चला को फारिग किया गया। और अब शेख रशीद ने इसी इंटरव्यू में प्रेडिक्शन दी है कुछ गवर्नमेंट के लोग अंदर जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है अली नवाज अवान भाई हमारे उसके अंदर नहीं होंगे, जरा सुन लें ये भी बात। जी कई लोग बदल चुके हैं। अगस्त और सितंबर के महीने में 1-2 बंदे अंदर हो जाएंगे, 1-2 बंदे फारिग हो जाएंगे। ऑब्वियसली आप नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगस्त के अंदर हुकूमत की जो है 1 से 2 लोग जो है वैसे फारिग हो रहे हैं और 1-2 लोग जेल के अंदर भी जा रहे हैं। 1-2 बंदे अंदर हो जाएंगे, 1-2 बंदे फारिग हो जाएंगे। ये अगस्त सितंबर के 15 तारीख तक हो जाएगा। शेख साहब की अक्सर पेशन गोइयाँ बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। तारिक भाई देख ले अकाउंटेबिलिटी ये कि शायद तहरीक इंसाफ के अपने 2 बंदे भी अंदर हो जाए, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा अली भाई को छोड़ दें सिर्फ, क्योंकि वो हमारे प्रोग्राम की भी शान है। जी जी शेख तारिक भाई योर टेक ऑन इट। गुजारिश है जी कि देखें जो शेख रशीद साहब ने इससे पहले माफिया के हवाले से गुफ्तगू की है और आपने अली अवान साहब से भी सवाल किया है, जिसका उन्होंने कभी कोविड और कभी दाएँ बाएँ यानी सवाल को उन्होंने इनडायरेक्ट आंसर करने की कोशिश की है। मुश्किल उनके लिए सवाल आपने किया था, क्योंकि जो शेख साहब ने जो बात की है वो हकीकत है। वो पाकिस्तान के सारे अवाम जानते हैं कौन सा कमीशन कब बना था, कौन सा कमीशन अभी बना है, कौन सी रिपोर्टें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में कमीशन की सामने आई हैं। वो कमीशन की रिपोर्टें अवाम खा के तो गुजारा नहीं कर सकते। अवाम को खाने के लिए रोटी चाहिए, आटा चाहिए, अवाम को चीनी चाहिए। जो 50 रुपये से शुरू हुई थी आज 90 रुपये क्रॉस कर गई है। आटे का थैला 500 रुपये का मिलता था पिछले दौर में और आज वो 1200-1300 का हो गया है। अब इसमें कौन कौन से माफिया हैं, कुछ के नाम सामने लाए गए। वो माफिया जिनका ताल्लुक इसी हुक्मरान जमात से था मुल्क से बाहर चले गए। मैं कहता हूँ जी कि जो भी थे इसको भी छोड़ दें। मैं इसमें पॉलिटिक्स की बात भी नहीं करता। मैं ये करता हूँ कि आप उन माफियाज़ को सिर्फ टीवी में बैठ के नाम लेने की बजाय उनकी जेबों में जो अवाम का पैसा जा रहा है, अवाम की जेबों से निकल के अरबों रुपया वो खा रहे हैं, उसको काबू किसने करना है? अभी भी जा रहा है। अब तो 95 रुपये चीनी मिल रही है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सिर्फ बिल्कुल जा रहा है जी, रोज के रोज करोड़ों अरबों का डाका अवाम की जेब पे पड़ रहा है। वो प्रोड्यूसर ने बताया 100 रुपए किलो हो गई है। वो जवाब दे प्राइम मिनिस्टर है उनकी। आप अंदाजा लगाएं, क्योंकि आपने तो बाजार से कमरान भाई खुद जाके कभी खरीदनी नहीं होती ना, आपको तो रेट पता नहीं है। प्रोड्यूसर मेरा ख्याल है आपका खुद जाता है, नहीं वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, इतना भी खुद नहीं जाता, सादा नहीं इतना। ठीक है अच्छा जी 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 पता होगा उसे, बिल्कुल सही उसने बताया। तो मेरे भाई मैं सिर्फ इतना अर्ज़ कर रहा हूँ, मुख्तसर में लंबा नहीं करूँगा, कि ये हुकूमती ढांचा, हुकूमती मशीनरी की जिम्मेदारी है कि वो माफियाज को हेड ऑन ले। बिल्कुल लेकिन यार तारिक भाई बात ये है, तारिक भाई शेख रशीद साहब इतने सच्चे हैं तो उनकी इस बात में भी यकीन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई गवर्नमेंट काबू नहीं कर सकी बशमूल आपके, तो आपका तो कहना बनता ही नहीं। आप तो बल्कि हमें ये बताएं कि आप भी क्यों नहीं काबू कर सके, यही नहीं कर पा रहे 2 साल में। ये जो जी कमरान साहब मेरी अर्ज सुने, चोर डाकू लोग हर दौर में मौजूद रहे हैं, माफियाज भी मौजूद रहे हैं, लेकिन मैंने कहा उन्हें आपने हेड ऑन लेना होता है। ठीक है, ये जो मैं रेट आपको बता रहा हूँ ना, ठीक है तारिक भाई, मुझे क्विकली एक और बड़े पॉइंट सवाल लेना है गवर्नमेंट से। बिल्कुल ठीक है, हमारी दुनिया अखबार की खबर है, जरा अली नवाज अवान साहब इस पे बता दीजिए कि पंजाब की गवर्नेंस का ये आलम है कि शायद बुज़दार साहब चेंज हो जाए। तो लीड ये छपी हुई है वन ऑफ द लीड्स के, अगर बुज़दार साहब तब्दील हुई तो परवेज़ इलाही वज़ारत आला के उम्मीदवार होंगे। इस तरह की कोई चेंज ज़ेरे गौर है, और क्या परवेज़ इलाही को आप एक्सेप्ट कर लेंगे एज़ वज़ीर पंजाब? उनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। सर मैं पहले तारीख सर इसमें पहले बात कर ले, इसमें पहले बात कर ले प्लीज, इसमें जरा। नहीं सर, इस तरह की कोई चीज नहीं है, कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूँ। और इसका हर थोड़े अरसे बाद ये पूरी कैंपेन चलाई जाती है, और जिस तरह चलाई जाती है उनके एमपीएस आके मिलने लग जाते हैं बुज़दार साहब से। ऐसी कोई चीज अब आप तारिक भाई रिस्पॉन्ड कर दें, ठीक है? अब मेरी तरह सुनिएगा, मैं जो तारिक भाई ने बहुत अच्छी बात की, माफियाज के लोग बाहर चले जाते हैं,
बहुत नहीं जाना चाहिए। मैं और तारिक भाई ये आज इस प्रोग्राम में कहते हैं कि अगर जिन जिन लोग इस मुल्क से बाहर गए हैं उनको वापस आना चाहिए। मगर तारिक भाई मेरी इस बात की तकलीद करेंगे, जो जो पाकिस्तान से बाहर गए हैं और कोई ऑफिस होल्ड करते रहे हैं उनको वापस आना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। मैं तारिक फजल चौधरी साहब की इस बात से मैं एग्री करता हूँ। उसके बाद तारिक फजल चौधरी साहब ने देखें मसला समझने की जरूरत, कामरान भाई 70 साल से एक मैकेनिज्म चल रहा है और उसकी दुरुस्तगी नहीं हो रही और उसको उसी तरह चलाया जा रहा है और उन्हीं लोगों मखसूस माफियाजों के हाथ में गवर्नमेंट्स खेलती रही हैं। पहली दफा हुआ है कि उनको टेक ऑन किया गया है। अब वो देखें, वो जब आप टेक ऑन करते हैं तो मसाइल आते हैं। अब नई पॉलिसी सामने लाई जा रही हैं, नई चीजें सामने लाई जा रही हैं। 100 रुपए किलो चीनी मिल रही है, आप कह रहे हैं टेक ऑन कर लिया माफिया वाली। भाई थोड़ा सा तो यार लिहाज कर लेना, जो हमें आंखों तले मक्खी तो ना निकलवाएं सर। नहीं, मुझे एक बात बताएं ना कि अब ये मुझे कह दें या मुझे कह दें कि मैं उनको पकड़ूं और फांसी चढ़ा दूं, जज ज्यूरी एग्जीक्यूशन मैं ही बन जाऊं। अब मुझे बताएं यार उन्हें कम से कम अली भाई मेरी बात सुन ले, आपसे डायलॉग हो रहा है ना, कम से कम उनको शाहिद खान अब्बासी या राना सनाउल्लाह साहब की तरह जिनको बड़ी फुर्ती से आपने जेलों में डाला, उनको जेलों में डाल दें यार, ना फांसी चढ़ाए। ये तो आप कर सकते हैं ऑपरेशन के साथ जो आपने किया है। आप मुझसे यही एक्सपेक्ट करें ना, दूसरी तरफ मुझसे ये कंप्लेन करते हैं। ये काम किसका है? ये काम नैब का है। और नैब क्या करना, नैब को प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, तो नैब को ये काम करना चाहिए ना। हम क्या मैं ब्रेक लूंगा, ये नैब का काम नहीं है। खाकान अब्बासी को प्राइम मिनिस्टर फखर से बताया, मैंने डलवाया। और ये जो राना सनाउल्लाह वाला केस है, जो बोधा तरीन केस था, ये आपके एंटी ड्रग वाली जो मिनिस्ट्री उन्होंने सारा बनाया। उन्होंने कुरान की कस्में खाई कि हम एविडेंस लेके आएंगे, वीडियो लेके आएंगे, वीडियो आज तक नहीं आई। ये सारे आपके केसेस हैं सर। इसका नैब पुजारी से कोई नैब को बिला वजह बदनाम किया हुआ है आपकी पार्टी ने। ब्रेक लेने के बाद तालीम पे जरूर बात करूंगा, मुल्क का मुस्तकबिल उसी के साथ वाबस्ता है। ब्रेक लूंगा जी। व्यूज 2 साल में जो एक रिफॉर्म लेके आई तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, वो यकसा निसाब कर दिया गया है, जिसके अंदर मदरसे से लेके इंग्लिश स्कूल से लेके तो सरकारी स्कूल तक सब बच्चे एक तक निसाब पढ़ेंगे। लेकिन वो भी शदीद तनकीद की जद में आ गया। इसमें डॉक्टर परवेज़ हुद भाई ने बड़ी तनकीद की, डॉक्टर मरीम चुगताई हमारे साथ मौजूद है जिस निसाब के अंदर हुकूमत उन्होंने असेस किया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से PhD हैं। परवेज़ हुद भाई साहब, आप क्यों तनकीद कर रहे हैं हुकूमत के इतने अच्छे इनिशिएटिव पे? तमाम पाकिस्तानियों को, खा वो गरीब हो या मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखें या अमीर तबके से, कि अगर हर एक की तालीम एक जैसी हो सकती, मगर तालीम एक जैसी करना और निसाब को एक जैसा करना, ये 2 बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हैं। अगर आप सिर्फ निसाब बदलते हैं और वही चीज़ पढ़ाते हैं मदारिस में और आम पब्लिक स्कूल में और OA लेवल में, तो उसका मतलब ये कि जो कम से कम लेवल होगा, जो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर होगा, वो फिर सबसे नीचे का होगा। यानी कि जो बची कुची तालीम रह गई है पाकिस्तान में, उसे भी ख़त्म किया जाएगा। अब ये देखें कि आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि वो जो पहाड़ों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, उनको आप यकदम बराबर नहीं कर सकते उन बच्चों के साथ जो मुतमविल घरानों से हैं, जो महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं। एक दिन शायद ऐसा हो सके, लेकिन जब आप यकदम ये करने की कोशिश करेंगे तो उससे सिवाय बर्बादी के और कुछ हासिल नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि दूर अफ्ताद इलाके के लोग जो हैं वो किस तरह इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे, वहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, वहाँ आप किस तरह ये टेक्नोलॉजी और साइंस के इल्म और ये सब कुछ वहाँ पहुँचाएंगे, ये किस तरह आप पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो एक हुकूमत का बस बयान ही हो सकता है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर साहब, ये जो अभी निसाब बना है, इसमें मैं खुद शामिल थी, इसको मैंने बड़ी करीब से देखा है। यकसा निसाब के बारे में बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और इस हिसाब से 2-3 अखबारी कॉलम मेरी नज़र से भी गुजरे हैं जो हुकूमत की इस काविश को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। एक कॉलम में मसलन लिखा था कि ये निसाब शायद तालीम के नाम पे किसी अमरीकी एजेंडे का नफाज है। एक और कॉलम में डॉक्टर साहब ने लिखा कि ये निसाब शायद किसी दीनी एजेंडे का नफाज है, जो कि किसी बेमिसाल हद तक हमारी किताबों में दीनी तालीम को भर देगा और स्कूलों को मदरसे बना देगा। डॉक्टर साहब ने अपने कॉलम में ये भी लिखा कि शायद ये निसाब कोई खुफिया एजेंडे का नफाज है, जो कि अब किसी तरह से एक्सपोज हो गया है, जो कि सूबों को फ़ौरन इसकी मुज़ाहमत करनी चाहिए, उसे रद्द कर देना चाहिए। ये तमाम वो मुतनाज़ बातें हैं जो हर शख्स अपनी अपनी वाबस्तगी और अपनी अपनी सोच के हिसाब से कर रहा है।
لیکن حقیقت اس بات سے بالکل الگ ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ نصاب اسکولوں کو مدرسے نہیں لیکن پہلی دفعہ مدرسوں کو اسکول بنانے جا رہا ہے. جو معاہدہ وزارت وفاق تعلیم کا اتحاد تنظیمات مدارس کے ساتھ ہوا ہے، اس معاہدے میں پہلی دفعہ پاکستان کے 35,000 اسکول، 35,000 مدرسے بطور اسکول رجسٹر ہوں گے. وہ تمام بینک اکاؤنٹ بنائیں گے اور پہلی دفعہ ان مدارس میں پڑھنے والے 35 سے 40 لاکھ بچے بورڈ کا امتحان دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ایک بچہ جو مدرسے میں پڑھتا ہے وہ وہی سائنس، میتھمیٹکس اور انگلش پڑھے گا اور وہی امتحان دے گا جو آپ کا اسلام آباد کا کسی پبلک اسکول میں پڑھنے والا بچہ دے گا. وجہ فرما رہی ہیں کہ ان تھیوری آپ یہی کہہ رہی ہیں لیکن پریکٹس ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دور افتاد علاقے کے اندر پہاڑوں پہ رہنے والے لوگوں کے پاس، گاؤں کے لوگوں کے پاس آپ انفراسٹرکچر، جن کے پاس لیٹ سپوز انٹرنیٹ ہی نہیں ہے، جن کے پاس یہ سہولت، کہ آپ ٹیچرز بھی وہاں پہ اس لیول کے بھیجیں گے جو شہروں کے اسکول کے اندر ہے، کہ آپ ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر بھی وہی ان اسکولوں کو دیں گے، اور پھر کتنے سال لگیں گے ان اسکولوں کو شہر کے اسکولوں کے لیول پہ آنے کے لیے؟ ایون سرکاری اسکول تو چھوڑیں، ابھی دیہی اور شہر کا اگر ہم فرق دیکھ لیں. پاکستان میں تعلیمی نظام کا جو حال ہے اس وقت وہ باعث شرم ہے ہمارے لیے. انفراسٹرکچر کے چیلنجز بڑے ریئل ہیں لیکن یہ 2 سال کے کردہ نہیں ہیں، یہ کئی دہائیوں کی نگلیکٹ کا نتیجہ ہے. اور اگر اس گھسے پٹے سسٹم کو مجھے دیا جاتا اور مجھے کہتے کہ آپ کے پاس جادو کا چراغ ہے اور ایک کام آپ ایسا کریں کہ جس سے یہ بچوں کو کسی حد تک ہم ایک لیول پر لا سکے، تو یقین مانیے میں بھی نصاب کو ہی چنتی. کیونکہ تعلیم اچھی دیواروں سے نہیں ہوتی، تعلیم اچھی کتابوں سے ہوتی ہے. اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس نصاب میں صرف اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز نہیں دی جا رہی، ٹیچر ٹریننگ مینیولز بن رہے ہیں، اسیسمنٹ فریم ورکس ہیں، ایون ٹیکسٹ بک، سیمپل ٹیکسٹ بکس بنائی جا رہی ہیں جو کہ ہمارے جو دور دراز کے علاقے ہیں ان کو اپلفٹ کرنے میں ہیلپ کریں گی. تو یہ کہنا کہ یہ کیونکہ ہو نہیں سکتا، پاکستان میں کبھی ہوا نہیں، یہ تو ایسے ہے کہ کیونکہ آپ جسٹ بیکاز یو آر لاسٹ ڈزنٹ مین یور کمپس از بروکن. ڈاکٹر صاحب ایک اچھی آپشن کی طرف انہوں نے قدم اٹھایا، گورنمنٹ نے بھی، اور ڈاکٹر مریم بھی ان کو ہیلپ کر رہی ہیں صرف نصاب کو لے کر، تو آپ ان کو سپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ نے کیوں کہا اپنے آرٹیکل میں کہ یہ خفیہ ایجنڈا ہے؟ نہیں، میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ خفیہ ایجنڈا ہے. میں نے کہا کہ حکومت نے ہمیں اب تک بتایا نہیں تھا. اب جو پول کھلا ہے نا، جب وہ نصاب ہمارے سامنے آیا تو تب پتہ چلا کہ اس کے اندر ہے کیا. اور جو میں نے دیکھا ہے، مجھے تو یوں اندازہ لگتا ہے کہ اب ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے. لیکن چلیے میں اس بات کی طرف آتا ہوں کہ آخر آپ جب کوئی مزید وسائل اس کے لیے مختص نہیں کرتے، ایک ہی چیز ہے جس میں اخراجات بڑھائے گئے ہیں موجودہ بجٹ میں، اور وہ ہے دفاع. تعلیم کا بجٹ بڑھا نہیں ہے، بلکہ آپ اگر یہ دیکھیں تو HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بجٹ تو سکڑ گیا ہے. ایک طرف تو حکومت اپنی ذمہ داریوں کو سے دستبردار ہو رہی ہے، دوسری طرف اب کیونکہ ہمارے لوگ سادہ ہیں، وہ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ اب زیادہ اسلام ہم نے شامل کر دیا اپنے نصاب میں، اور جو ان کی تکلیف ہے ان کو دور کیا جا رہا ہے یہ پڑیا بنا کر. تو یہ نیند کی پڑیا ہے جو ہمارے اس وقت ایجوکیشنل پلانرز بنا رہے ہیں، یہ صرف ہمیں سلا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ اسکول جہاں فیس 5,000 ہے اور جہاں 50,000 ہے، اور 50,000 HSN کالج میں جہاں عمران خان پڑھ چکے ہیں، اور جہاں اس ملک کے عمرہ ان کے بچے وہاں پڑھتے ہیں، ان اسکولوں کو بند کرنے کی کوئی بات نہیں کر رہا. لیکن جو 500 روپے والا اسکول ہے یا جو 50 روپے والا اسکول ہے، کیا آپ ادھر اور ادھر ایک ہی تعلیم دے سکتے ہیں؟ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ دس از کمپلیٹ ہپوکریسی، منافقت ہے. تعلیم نصاب سے نہیں بنتی. تعلیم نصاب، اس میں آپ جمع کیجئے نصابی کتب، اس میں آپ جمع کیجئے اساتذہ اور ان کی ٹریننگ، پھر امتحانات کا طریقہ کار. اب انہوں نے یہ کہا، مریم صاحبہ نے یہ کہا کہ وہی امتحان ہوگا مدارس کا جو HSN کالج کا ہوگا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس میں تو پھر بیٹھ گئے سب، انگریزی میں بیٹھ گئے سب،
صرف ایک چیز ہے جس میں HSN نیچے ہوگا اور مدارس اور عام پبلک سکول بہتر ہوں گے، اور وہ ہے اسلامیات اور اردو. اور ہر چیز میں جدید علوم میں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کس کی جیت ہوگی. جو بورڈ کے امتحان ہوں گے ان کا طرز بدلا جائے گا تاکہ جو نچلے طبقے ہیں ان کے لیے وہ سازگار ہو. یعنی کہ پورا زور ہوگا رٹے کے اوپر. جو عقل کی باتیں ہیں، جو جدیدیت ہے، اس کو تو اب یہ مات دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، یہ بات بالکل سچ ہے کہ ایک اچھے ٹیچر کے بغیر کتاب جتنی بھی اچھی ہو کوئی فائدہ نہیں. لیکن ہم یہاں پہ نصاب کی بات کرنے آئے ہیں جس کو ڈاکٹر صاحب نے باقاعدہ کہا ہے PTI ایجنڈا ایکسپوزڈ. نصاب بغیر پروفیشنل ٹیچرز کے، بغیر اکوپمنٹ کے، بغیر ٹیکنالوجی کے، اگر آپ سائنس کی لیبز ہی پرووائڈ نہیں کر سکیں گی فرسٹ ہینڈ لیول کی، تو تھیری تو موجود بھی ہو، کتابیں آپ پرووائڈ بھی کر دیں، نصاب اچھا بنا بھی لیں، وہ پریکٹس کیسے ہوگا سکولز کے اندر؟ اس کو آپ الگ کر ہی نہیں سکتے. یہ جو ہم نے سنگل نیشنل کریکلم بنایا ہے، اس کے ساتھ ٹیچر ٹریننگ گائیڈز، اسیسمنٹ فریم ورکس اور ٹیکسٹ بکس بھی تیار کیے جا رہے ہیں. آپ نے بات کی لیبز کی اور سائنس ایکسپیریمنٹس کی، وہ ابھی تک تو کچی جماعت سے لے کے 5ویں تک کا کریکلم بنا ہے. آپ مجھے بتائیں، ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی بات کی کہ کوئی دینی تدریس بہت حد تک بڑھا دی گئی ہے. اس وقت میں نے یہ اسلامیات کا نصاب میرے سامنے پڑھا ہے، اس میں سے نکالا. آپ مجھے بتائیں، بچوں کو پہلی جماعت میں پڑھنے، دوسری جماعت میں پڑھنے والے بچے کو سچ کی اہمیت، گفتگو کا ادب، رشتہ داروں سے سلوک، اس کے لیے کون سی لیب کی ضرورت ہے؟ یہ بڑی سی چیزیں. ڈاکٹر صاحب، چوتھی جماعت میں سادگی، وقت کی پابندی، دیانت داری، صوفیاء کرام، یہ سب یہ ہمارا اسلامیات کا کریکلم ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں، یہ پہلی دفعہ پاکستان کی 72 سالہ زندگی میں ہوا ہے کہ 5 دینی مکتبہ فکر متفق ہیں اس اسلامیات کے کریکلم پہ، جس میں سلفی، دیوبندی، بریلوی، رابطہ مدارس اور اہل تشیع شامل ہیں. تو جب ہم جمہوریت کے علم بردار ہیں اور پورے پاکستان سے 400 لوگوں نے 1.5 سال کی کاوش کر کے ایک نصاب بنایا ہے، تو ہم اس جمہوری عمل کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کر سکتے؟ اگر آپ کی کمپلینٹ ہے کہ ریاست اور مذہب کو الگ الگ ہونا چاہیے، تو یہ جنگ آپ کو آئین کے لیول پر لڑنی چاہیے. آپ بنائیں اپنی پولیٹیکل پارٹی، دیکھیں آپ کو پاکستان میں کتنے ووٹ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ ریاست اور دین کو الگ کر دیں. ہمارے اس سنگل نیشنل کریکلم میں ہماری اقلیتوں کے لیے سیپریٹ سبجیکٹ ہے ریلیجس اسٹڈیز کا، جو 15 لوگوں کی ایکسپرٹس کی جو ہماری اقلیتوں سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بنایا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یور رسپانس ٹو دیٹ. اول تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا اس حکومت نے کوئی اضافہ کیا ہے تعلیم کے بجٹ میں؟ پہلا سوال یہ. دوسرا یہ کہ آپ نے صرف مریم صاحبہ آپ نے صرف یہ بتایا کہ صفائی پسند ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، لیکن جو خالصتاً دینی مواد ہے اسے حفظ کرنے کے لیے کتنا وقت چاہیے ہوگا آپ نے اس کی طرف تو اشارہ بھی نہیں کیا. تو پھر آپ دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ اور بھی بہت سے تقاضے ہیں. اب کہاں آپ نے یہ بتایا ہے کہ ٹریفک کے قانون کی پاسداری کرو، کہاں آپ نے بتایا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اشارہ توڑنا؟ یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن سارا زور اس پہ ہے کہ یاد کرو یاد کرو یاد کرو، اور اس سے ذہن مفلوج ہو جاتے ہیں. آپ اپنی تعلیم، پاکستان کی تعلیم کا مقابلہ کیجئے اس تعلیم کے ساتھ جو ایک عام بچے کو دی جاتی ہے دنیا جہاں میں، تو وہ بچے جو ہیں زیادہ با اخلاق ہیں بنسبت ان بچوں کے جو آج ہمارے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو شہری حقوق، شہری فرائض کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحبہ، میں وقت کی بڑی قلت ہے، آپ نے رسپونڈ کرنا ہے اس بات کو. اسلامیات کا ٹائم جو 30 منٹس کا پیریڈ ہے وہ نہیں بڑھے گا، اسی کے اندر بچے یہ پڑھیں گے. اور اگر بچے قرآن مجید مدرسے میں جانے کی بجائے اپنے اسکول میں ہی پڑھ لیں، جو بچیاں ہماری مدرسوں میں جا کے وہاں پڑھتی ہیں اسکول میں ہی پڑھ لیں، تو مجھے اس میں کوئی برائی نہیں نظر آتی. اور جہاں تک رہی بات کہ کیا ٹریفک کے قوانین کا درس ہمیں اسلام دیتا ہے، جی بالکل دیتا ہے، بیکاز اسلام ہمیں یہ اپنی طرف سے آپ ڈال رہی ہیں ہونے کا درس دیتا ہے. بے شک. لاسٹ 1 منٹ ڈاکٹر صاحب فار یور کنکلوڈنگ ریمارکس. میں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ باہر کی سازش ہے جس سے یہ ہو رہا ہے، لیکن میں نے کہا کہ چوری چھپے ان لوگوں نے ایسی تبدیلیاں لائی ہیں اس تعلیمی نظام میں جس سے میری نظر میں
یہ قوم برباد ہوگی. چلیے 5ویں جماعت تک تو نہیں، لیکن جیسے جیسے آپ اوپر چلتے جاتے ہیں ویسے ویسے مکاتب فکر میں فرق آتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے لوگوں کے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ افواج پاکستان، پاک آرمی کو رد الفساد کا آپریشن کرنا پڑا. یہ نہیں کہ کسی باہر والے نے ہم پہ حملہ کیا تھا، یہ مسلمانوں کے بیچ میں فساد تھا. اور یہ لوگ، مریم چغتائی جیسے لوگ ہمارے بیچ میں فساد پیدا کریں گے. جی مریم صاحبہ، آپ نے کچھ کہنا ہے؟ اور اس کے علاوہ میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو کتنے سال لگیں گے ابھی اس سسٹم کو پورے پاکستان میں امپلیمنٹ کرنے میں؟ مدرسوں کے ساتھ انگلش، سائنس اور میتھمیٹکس کے ٹیچر بھیجنے کے لیے حکومت ان سے بات چیت کر رہی ہے کہ وہ ان کی تنخواہ حکومت دے گی. مدرسوں نے یہ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے اگریمنٹ، اس کے اندر لکھا ہے کہ 4 سے 5 سال ہمیں لگیں گے، ہمیں دے دیں تاکہ ہمارے بچے مدرسے کے 40 رائٹ. آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا ڈاکٹر صاحب. یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اگر پروفیشنل ٹیچر مدرسوں میں جا کے سائنس اور انگلش پڑھائیں گے تو اس میں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. نہیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کیا ایسا ہو سکے گا؟ اتنے پروفیشنل ٹیچر ہیں جو جا کے مدرسوں میں پڑھا سکیں. اچھی بات ہوگی اگر یہ ہو، مگر مجھے جس بات کا خدشہ ہے، اسلامیات لیجئے، اسلامیات میں اب جو نصاب میں شامل کیا گیا ہے وہ ایک عام سکول ٹیچر نہیں پڑھا سکتا. اس میں آپ کو سالوں کی ٹریننگ چاہیے. لہٰذا سکولوں کے اندر مدارس کے پڑھے ہوئے لوگوں کو جا کر وہاں انہیں پڑھانا ہوگا، کیونکہ مجھے تو کوئی عام ٹیچر کا کہ بس کی بات یہ دکھائی نہیں دیتی. بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے، بریک لوں گا اور اس کے بعد دوبارہ آتے ہیں اسی کے اندر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.